ساتھ ہیں جناب ایمبیسڈر ایکس ایمبیسڈر آف پاکستان جناب کرامت اللہ غوری صاحب. پاکستان کو 40 سال تک سروسز دینے کے بعد آف کورس نوئنگ آل آر لیڈرز، اور پچھلے 50 سال سے دیکھ لیں وہی پارٹیاں ہی حکومت کر رہی ہیں. 1900 بھٹو صاحب اللہ جنت نصیب کرے ان کی ڈیتھ، اور اس کے بعد پھر ضیاء الحق، اور ضیاء الحق کے بیٹے اب بھی ہیں، تو وہی لوگ ہی حکومت کر رہے ہیں. تو بس آپ کرامت اللہ غوری سے کسی نہ کسی طریقے سے ان کی میل ملاقات رہی ہے. غوری صاحب السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عارفہ. اتنی دیر سے تم اتنے اشتہا انگیز کھانوں کا ذکر کر رہی ہو. میں نے تو 6 گھنٹے پہلے افطار کر لیا تھا یہاں. اب ان ذائقے دار کھانوں کا سن کے بھوک چمک اٹھی ہے. اچھا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زندگی صحت تندرستی دے. میں آج آپ کو دیکھ رہی ہوں، یو آر لوکنگ گریٹ. بعض اوقات بچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیاوی میوے ہم کو دیے، بچوں کے ساتھ ملنے کے بعد انسان جتنا فریش فیل، یو لوکنگ ویری فریش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تھینک یو. یہ رمضان کی برکت ہے. ماشاء اور یہ جو تم نے اشتہا انگیز کھانوں کا ذکر کیا تو وہ دن بھر جو منہ میں کڑواہٹ رہی تھی وہ اس وجہ سے نہیں تھی کہ روزہ تھا. کڑواہٹ اس وجہ سے تھی کہ آج میں نے لائیو ٹیلی ویژن پر پاکستان کی قومی اسمبلی میں جو تماشا دیکھا یار، وہ تو بڑے دکھ ہے خدا. وہ عارفہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی یہ مناظر نہیں دیکھے تھے. انتہا ہو اچھا گئی. مزے کی بات ہے، وہاں مریم نواز کیوں نہیں تھی؟ وہاں پہ ان کی بغل میں بیٹھے ہوئے تھے اسحاق ڈار، اور اس سے تھوڑا سا آگے بیٹھے تھے رانا ثناء اللہ، اور اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے جناب فضل الرحمان صاحب کے بیٹے، اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں ان کے بالکل ساتھ میں آپ دیکھیے اسحاق ڈار صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے یہ جو پبلک ریلیشننگ میں کیا بات ہے، کیا فرمائیں گے سر؟ نہیں، میں یہی تو کہہ رہا تھا کہ جو آج جسٹس فائز عیسیٰ نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کر کے جس طرح سے اس آئین کی توہین کی ہے، جس کو وہ کاپی اٹھا کے بار بار دکھا رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ ہماری ذمہ داری تو اس آئین کی حفاظت کرنا ہے. تو انہوں نے، اور جن لوگوں نے ان کو مدعو کیا تھا، انہوں نے تو قانون کی، آئین کی کھلم کھلا خلاف ورزی کی، اس کی توہین کی، اس آئین کی جس کی وہ گولڈن جوبلی منا رہے تھے، دھجیاں بکھیر. سر میرا کنسرن ہے یہاں پہ کہ انہوں نے خود بھی کہا کہ اسمبلی کا اجلاس نہیں تھا بلکہ ایک سیمینار تھا جس میں مجھے انوائٹ کیا گیا تھا. اس ملک میں آپ اپنی ینگ جنریشن کو، پارٹی کی فیورز بڑوں کی ہو سکتی ہیں، مگر آپ ینگ جنریشن کو بے راروی کی طرف لے کر کے جا رہے ہیں، کیونکہ وہ کہیں گے کہ ہم بھی قانون کو اپنے ہاتھ لے سکتے ہیں. تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو چیف جسٹس، کیا یہ عدالت کی توہین آج ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں، عدالت کی توہین تو کرنے والے فائز عیسیٰ ہیں. عدالت کی توہین نہیں ہوئی ہے، توہین آئین کی ہوئی ہے. اس لیے کہ آئین یہ کہتا ہے کہ ریاست کے ادارے ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، ایک دوسرے سے فاصلہ رکھیں گے. لیکن فائز عیسیٰ نے تو وہ کام کیا ہے جو آج تک پاکستان کی 75 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا تھا، کہ عدالت عالیہ کا، سپریم کورٹ کا ایک سٹنگ جج قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کرتا ہے. وہ یہ بودی دلیل ہے، بہت کمزور دلیل ہے کہ یہ اجلاس آئین کی گولڈن جوبلی منانے کے لیے منعقد کیا گیا تھا. اسمبلی کے فلور سے انہوں نے تقریر کی، تو انہوں نے جو تقریر کی، انہوں نے اسمبلی کے قوانین کو پامال کیا. جنہوں نے ان کو تقریر کرنے کی دعوت دی تھی، اسپیکر نے اور وزیر اعظم نے، انہوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی. اس لیے کہ اسمبلی کے فلور پر کوئی غیر متعلقہ آدمی تقریر کر ہی نہیں سکتا. اسمبلی کے قوانین ہیں، بہت سخت قوانین ہیں. اگر ان کو مدعو کیا گیا تھا، وہ مہمان کی حیثیت سے آئے تھے، تو ان کو وزٹرز گیلری میں بیٹھنا چاہیے تھا.
ان کا یہ مقام نہیں تھا، یہ منصب نہیں تھا کہ وہ اسمبلی کے فلور پہ بیٹھتے. اور پھر وہ کہاں بیٹھے ہوئے تھے؟ وہ جو تصاویر دکھا رہی تھی تم ابھی، وہ بغل میں بیٹھے ہوئے تھے آصف علی زرداری کے. اور ان کی موجودگی میں آصف علی زرداری نے جو تقریر کی وہ میں نے سنی پوری، میں نے تو لائیو دیکھا تھا. وہ تقریر انہوں نے اس میں عدالت کا اور قانون کی جو بے عزتی کی ہے، جس طرح سے دشنام ترازی کی ہے، اور اپنے آپ کو جس طرح سے مظلوم اعظم کے طور پہ پیش کیا کہ ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی وہ تاریخ میں کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوئی تھی. تو ایسے ماحول میں ایسے لوگوں کے درمیان عدالت عالیہ کے اس جج کا بیٹھنا جو اگر وہ عدالت کی بینچ پر برقرار رہے تو ستمبر میں وہ ملک کے چیف جسٹس ہو جائیں گے. کہاں لے کے جا رہے ہیں یہ لوگ قانون کے احترام کو، عدالت عالیہ کے احترام کو؟ میں تو حیران ہوں. میں تو صبح سے سر پیٹ رہا ہوں کہ یہ ہمارے جو بااثر افراد ہیں، جو ہمارے ذمہ دار افراد ہیں، ان کی عقل کہاں چرنے کے لیے گئی ہے؟ یہ کس طرح سے ملک میں وہ مثالیں قائم کر رہے ہیں. تم نے بالکل صحیح سچ کہا کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے لیے کیا روایات قائم کر رہے ہیں، کیا وہ ہم روایات اپنی نسل کے لیے چھوڑنا چاہتے ہیں جس پر وہ عمل پیرا ہو. وہ اگر عمل پیرا ہوں گی تو وہ تو قانون کا کوئی احترام نہیں کریں گی، اس لیے کہ جب قانون بنانے والے اور قانون کا تحفظ کرنے والے اس قانون کی اس طرح سے بے حرمتی کر رہے ہو تو نئی نسل کے لیے کیا پیغام جا رہا ہے. جناب کرامت الغاری صاحب میرے ساتھ ہیں اور دنیا کی اور پاکستان کی خاص طور پہ پولیٹکس کے بارے میں تذکرہ کر رہے ہیں. مجھے سر بتائیے گا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو یا رجیم چینج کیے کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا. عمران خان صاحب کو چاہیے تھا کہ وہ اپوزیشن میں جا کے بیٹھ جاتے. 1 سال اب بھی گزر گیا، 1 سال اور گزر جائے گا، کیونکہ اور اس عرصے میں جہاں ان کا گراف اپ کیا ہے، ان لوگوں کو گراف ڈاؤن کرنے میں بھی دیر نہیں لگے گی. کیا فرمائیں گے؟ نہیں، یہ گراف اگر ڈاؤن کر سکتے تو کب کا کرتے ہو عارفہ. یہ عوامی مقبولیت اور عوامی پذیرائی کا گراف نیچے لانا ان کے بس میں ہی نہیں ہے. اسی بات سے تو یہ ہراساں ہے، اسی خوف سے تو یہ سب کچھ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جس دن پاکستان کے عوام کو ان کا بنیادی حق رائے دہی دیا جائے گا، ان کو ووٹ استعمال کرنے کا حق دیا جائے گا، وہ جو فیصلہ سنائیں گے وہ ان کے حق میں بالکل نہیں ہوگا. ان کو معلوم ہے کہ انتخابی عمل کے نتیجے میں ان کی سیاسی موت واقع ہو جائے گی. لہذا اس کو ٹالنے کے لیے وہ تو غالب نے کہا تھا کہ موت کا ایک دن معین ہے، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. تو ان کی راتوں کی نیندیں بھی حرام ہیں، یہ سوچ کر کہ اگر انتخابات ہو گئے اور ان کے نتائج ان کو صاف نظر آ رہے ہیں، نوشتہ دیوار ہیں، تو پھر اس کے بعد ان کا مستقبل کیا ہوگا، ان کا حشر کیا ہوگا. یہ تو چونکہ ان لوگوں نے قانون کی اور آئین کی خلاف ورزیاں کی ہیں، لہذا یہ اس وقت سے ڈرتے ہیں اور ڈر رہے ہیں جب ان سے حساب طلب کیا جائے گا، جب ان سے جواب مانگا جائے گا. تو یہ جواب دینے کی اور حساب دینے کی حیثیت میں بالکل نہیں ہے. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب میرے ساتھ. سر آپ نے انٹرنیشنل پولیٹکس کو بھی دیکھا ہوا ہے، مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ امریکن ڈالر کی دن بدن گرتی قیمت، نئی کرنسی کا ڈالر کے برابر آ کے کھڑا ہونا، انڈیا، چائنا، رشیا اینڈ سعودی عربیہ اور ساؤتھ افریقہ، خاص طور پہ یہ 5 ممالک کا اکٹھے ہو کے اگلی کرنسی جو کہ سپٹمبر میں آنے کی ہے. اور آج بہت بڑا معاملہ جو ہوا کہ بیجنگ میں سعودی عربیہ اور ایران کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر دکھایا گیا. نہیں، وہ تو 3 دن پہلے ملاقات ہوئی تھی دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی، جس کے بعد
یہ طے ہوا کہ فوری طور پر دونوں ایک دوسرے کے ممالک میں اپنے سفارت خانے کھولیں گے. اور آج کی تازہ ترین پیش رفت یہ ہے کہ سعودی سفارتی عملہ تہران پہنچ گیا ہے اور وہاں وہ اپنے سفارت خانے کو کھولنے کے انتظام کر رہے ہیں. ایک اور جو تم بات کر رہی تھی کہ ڈالر کے مقابلے پر نئی کرنسی آنے کا، تو یہ تو اب برکس جو کہلاتی ہے جو تنظیم، برازیل، رشیا، انڈیا، چائنا اور ساؤتھ افریقہ، وہ تو اب اپنے مابین تجارت اور لین دین کے لیے ڈالر استعمال نہیں کرنا چاہتے. ہندوستان روس سے تیل خرید رہا ہے اپنے روپے کے عوض. چین اور روس کے درمیان تجارت ہو رہی ہے جس کی ادائیگی یا تو روبل میں ہو رہی ہے یا یوان میں ہو رہی ہے. تو امریکہ کے لیے اور امریکی معیشت کے لیے سب خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے. اس لیے کہ دوسری طرف یہ بات بھی ہو رہی ہے، ملیشیا کے وزیر اعظم نے یہ کہا ہے کہ ایشیائی ممالک کا اپنا ایک مانیٹری فنڈ ہونا چاہیے. تو وہ اب آئی ایم ایف کی محتاجی بھی ختم کرنا چاہتے ہیں. آئی ایم ایف وہ ادارہ ہے جس نے ترقی پذیر ممالک کے لیے نئے مسائل پیدا کیے ہیں، ان کے مسائل کا حل پیش نہیں کیا. بہت شکریہ سر. وہی بھی ماجد جمال صاحب کہہ رہے تھے کہ بھٹو صاحب کو کس چیز کی سزا ملی تھی کہ دنیا ان کو لینا چاہتی تھی. بھٹو صاحب نے شاہ فیصل کی کیا سزا تھی. بھٹو صاحب نے بلیک گولڈ کی بات کی تھی جو کہ آئل ہے. بھٹو صاحب نے مسلم امہ کے لیے جو اسلامک سمٹ ہوئی تھی اس میں ایک مسلم اپنے بینک کا ذکر کیا تھا. اس کی پاداشت میں کیا ہوا؟ مروا دیا گیا ان کو. نہیں، وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک تو قائم ہو گیا، وہ تو آج تک قائم ہے، وہ کام کر رہا ہے. لیکن یہ درست ہے کہ امریکہ نے ان تمام لیڈروں کو ایک ایک کر کے منظر عام سے ہٹا دیا یا ہٹا دینے کا سامان کیا، جنہوں نے ڈالر کے علاوہ کسی اور کرنسی میں تیل کی تجارت کرنے کی بات کی تھی. لیبیا کے معمر قذافی بھی اسی وجہ سے مارے گئے اور عراق کے صدر صدام حسین بھی اسی کی وجہ سے کشتہ ستم ہوئے. سر نیوکلیئر ویپن تو ایک بھی نہ ملا نا، مطلب پاداش کیا تھی؟ یا چاہے قذافی کی بھی اگر آپ بات کر لیں، آج قذافی کی بیڈ پکچر نظر آتی ہے. اس ملک نے کبھی قرضہ نہیں تھا لیا، اس کا بچہ کی تعلیم مفت تھی، کوئی بندہ مقروض نہیں تھا. جس حالت میں بھی کریں، ایدی امین کی بات کر لیں، یاسر عرفات کی بات کر لیں، تو نہیں جس نے بھی یہ بات کی. لیکن عارفہ اب بین الاقوامی منظر نامہ بدل چکا ہے. اب ایک نئی طاقت ابھر کر سامنے آئی ہے جو امریکہ کو ٹکر دے سکتی ہے، جو امریکہ کو معیشت میں بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے اور اب وہ دفاعی طور پر بھی اس قابل ہو رہی ہے اور اس ساز و سامان کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر رہی ہے کہ وہ امریکہ کے مقابلے پر ایک دوسری عالمی طاقت بن سکتی ہے. تو چین کا اس طرح سے طاقتور ہونا اور عالمی معیشت میں چین نے اپنے لیے جو جگہ بنائی ہے، اس نے وہ پرانے منظر نامے کو بالکل بدل دیا ہے. اب وہ کیمسٹری ہی بدل چکی ہے جس کی بنیاد پر امریکہ نے ان تمام اس کی دانش میں جو غیر پسندیدہ عناصر تھے ان کو منظر عام سے ہٹا دیا تھا. اب تو وہ جو کہتے ہیں کہ طاقت کا کیلکولس، طاقت کا توازن ہی بدل چکا ہے اور اب امریکہ کے ہاتھ میں وہ بات نہیں ہے جس سے وہ پہلے ترازو کے پلڑے کو اپنے حق میں جھکا لیا کرتے. بڑی کمال کی آپ نے بات کی. اور اس وقت سی این این کی ہاٹسٹ نیوز جو چل رہی ہے، آپ کو پتا ہوگا کہ پاکستان میں جو کالز لیک ہوتی ہیں نا، وہ تو ہوتی ہیں انتہائی عجیب و غریب قسم کی کال. یہاں پہ پینٹاگون کا ڈیٹا لیک ہو گیا ہے، اور پینٹاگون کا جو ڈیٹا لیک ہوا ہے وہ کیا ہے کہ آپ کو بھی واجب بھائی اس بارے میں پتا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو یوکرین اور رشیا کے درمیان وار ہے،
حالانکہ CNN جھوٹ خبر پراپیگنڈا کر رہا ہے کہ رشین سولجرز کی بہت ڈیتھ ہوئی ہیں. ان لیکس کے بیچ میں ڈاکیومنٹس جو لیک ہوئے ہیں ان میں یہ کہا گیا ہے کہ ڈیتھ ریٹ وہ جو ایکسپیکٹ کر رہا تھا امریکہ اس سے بھی کم ہے. اب بھی اس وقت کی جو نیوز ہے, اسکریمبلنگ ٹو ایکسیس اینڈ کنٹین دا فال آؤٹ فرام دا میجر لیک آف اے کلاسیفائڈ پینٹاگون ڈاکیومنٹ. یہ کلاسیفائڈ ڈاکیومنٹ ان کا لیک ہوا ہے اور اس کی اب انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. ہاؤ دا یو ایس اسپائز آن فرینڈز اینڈ فوز ایلویز انٹیلیجنس آن دا وار ان یوکرین اینڈیڈ اپ آن سوشل میڈیا. وہ جو ڈاکیومنٹ کلاسیفائڈ انفارمیشن تھی, جولین اسانج آج تک سزا بھگت رہا ہے کیونکہ اس نے ان کے کلاسیفائڈ انفارمیشن کو آؤٹ کر دیا تھا. اب دیکھیں کس کو سزا ملتی ہے. کیا فرمائیں گے آپ سر؟ اب یہ کس کے سر پہ تلوار گرے گی کہ یہ جو ڈیٹا لیک ہوا ہے کلاسیفائڈ انفارمیشن پینٹاگون اور بہت وہ جو ایک مصرع تم نے سنا ہوگا نا کہ دیکھیے دیتے ہیں کس کس کو سزا میرے بعد, تو غالب کا جو ہے مقرر لب ساقی پہ صلاح میرے بعد, اس پر فیض احمد فیض نے گرہ لگائی تھی کہ دیکھیے دیتے ہیں کس کس کو سزا میرے بعد. اور یہ انہوں نے شعر کہا تھا حسن ناصر کی موت کے بعد. حسن ناصر کو ایوب خان کے دور میں اٹک کے قلعے میں اذیتیں دے کے مارا گیا تھا, اور اس کے بعد فیض احمد فیض نے یہ شعر کہا تھا. تو دیکھنا یہ ہے کہ اب امریکہ کس طرح سے اپنے اتحادیوں کو مطمئن کرتا ہے, اس لیے کہ یہ جو لیکس ہوئی ہیں ان سے تو یہ پتہ چلا کہ وہ نہ صرف روس کے خلاف جاسوسی کا عمل جاری تھا بلکہ امریکہ کے اپنے یورپین اتحادیوں کے خلاف بھی وہی کام ہو رہا تھا جو روس کے خلاف ہو رہا ہے. اور یہ امریکہ کی پرانی روایت ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اتحادیوں کے ساتھ بھی جاسوسی کے معاملات اور جاسوسی کا عمل اسی طرح سے کیا جاتا ہے جس طرح سے مخالفین اور دشمنوں کے خلاف. تو یہ تو ایک ایسی عالمی طاقت کے غمزے جسے میں کہتا ہوں غمزے ہیں جنہیں دنیا نے اس وقت تک تو برداشت کیا جب تک دنیا کے پاس کوئی اور چارہ ساز نہیں تھا. اب ایک چارہ ساز قوت پیدا ہو گئی ہے, اسی لیے امریکہ کو یہ پریشانی ہے. اور جو حرکتیں اب ہو رہی ہیں یوکرین کی جنگ کے معاملے ضمن میں, وہ تو خاصی بہت زیادہ تشویشناک ہیں. اور یہ امریکہ کا ہدف کیا تھا؟ امریکہ کا یوکرین کو بے تحاشا امداد دینے کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ روس کے یوکرین میں مداخلت کے ایڈونچر کو روس کے لیے اتنا مہنگا کر دیا جائے, اس قسم کا بار گراں بنا دیا جائے کہ روس کی کمر ٹوٹ جائے. لیکن امریکہ نے یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ روس کی اس مشکل وقت میں مدد کرنے والی ایک قوت ہے, اور وہ قوت چین ہے. چین کی مدد نے, چین کے تعاون نے روس کے لیے وہ حالات پیدا نہیں ہونے دیے جو امریکہ چاہتا تھا. مگر سر انڈیا بالکل چائنا کے ساتھ مقابلے میں ہے, اور 2050 تک انڈیا اپنے آپ کو اس جگہ پہ دیکھتا ہے جہاں یہ چائنا کو ریپلیس کرے گا انڈیا. مگر اس وقت انڈیا ترقی کی دوڑ میں چائنا کے ساتھ, ہمارے یہاں یہ ہے کہ جس سے مخالفت ہے اس سے پوری کی پوری راستے اور تعلق توڑ دیے جائیں, ویئرز یہ جو ترقی یافتہ ممالک ہوتے ہیں ان میں یو ٹرن ڈپلومیٹک وے میں استعمال کیا جاتا ہے, یوزڈ ان دا بینیفٹ آف دا کنٹری. بالکل. اور ہندوستان بھی اپنے پتے بہت مہارت کے ساتھ کھیل رہا ہے. چین کے ساتھ اس کی تجارت بڑھتی جا رہی ہے. چین کے ساتھ ٹھیک ہے سرحدوں پر تناؤ ہے, سرحدوں پر کشمکش ہے, سرحدوں کے تصفیے کے متعلق مسائل ہیں, لیکن جہاں تک باہمی تجارت کا تعلق ہے تو وہ تو چین اور بھارت کے درمیان اس کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. یہ تو مسئلہ ہمارے ساتھ ہے عارفہ کہ ہم دشمنی میں اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ ملک کے مفادات بھی پس پشت ڈال دیتے ہیں.
یہ ذمہ دار اور ترقی پذیر ممالک کا رویہ نہیں ہونا چاہیے. مشکل تو یہی ہے نا، وہ بات وہیں جا کے تان ٹوٹتی ہے کہ ہماری سیاست پر جو جاگیرداری کا تسلط ہے اور جاگیرداری کلچر کا جس طرح سے وہ جو نفرت اور انتقام کے پہلو ہیں، وہ جس طرح سے ہمیں اپنی سیاسی عمل میں اور سیاسی کردار میں نظر آتے ہیں، ہماری پسماندگی اور ہماری بے چارگی کی سب سے بڑی بنیاد اور سب سے بڑی وجوہات تو یہی ہیں. بہت شکریہ جناب کرامت اللہ غوری صاحب سے ہم نے آپ کی بات کرائی، اور انشاءاللہ ان قریب آئی ہوپ سو ہی ول بی بیک آفٹر عید انشاءاللہ. سر آپ کو بہت شکریہ. لک فارورڈ سینگ یو ہیئر ان ٹورانٹو. اوکے عارفہ، اپنا خیال رکھو. اور اب یہ جو شبیں آ رہی ہیں 10 دن، یہ ان 10 شبوں کا تو قرآن میں بھی ذکر ہے. جی سر. تو ان میں امید یہ ہے کہ ہمارے سامعین اور ناظرین زیادہ سے زیادہ عبادات میں اپنا وقت صرف کریں گے اور رمضان کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی. انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تبارک و تعالی.